بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چنگیز خان اگر ہٹلر کے زمانے میں ہوتا تو وہ ہٹلر سے بھی بڑا ظالم ثابت ہوتا، کیونکہ چنگیز خان کو وہ ہتھیار میسر نہ تھے جو ہٹلر کو میسر تھے۔ کہتے ہیں کہ چنگیز خان جب ایران میں داخل ہوا تو ایران کی آبادی 25 لاکھ تھی، اور جس وقت چنگیز خان ایران سے نکلا تو ایران کی آبادی صرف 2.5 لاکھ رہ گئی تھی۔ اس نے پورا ایران صاف کر دیا تھا، اور یہ کام اس نے گھوڑے اور تلوار سے کیا تھا۔ اس نے تیر اور تلوار کی لڑائیوں میں 40 ملین یعنی 4 کروڑ لوگوں کو قتل کیا تھا۔ اگر اس کے پاس وہ ہتھیار ہوتے جو ہٹلر کے پاس تھے تو خود ہی سوچیں کہ اس کے مظالم کا کیا حال ہوتا۔ کہتے ہیں چنگیز خان کے قتل عام کی وجہ سے دنیا میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا بیلنس خراب ہو گیا تھا۔ آکسیجن کم اور کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو گئی تھی۔ ناظرین، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر چنگیز خان جیسا ظالم ہٹلر کے زمانے میں پیدا ہوتا تو پوری دنیا ختم ہو جاتی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو چنگیز خان اور اس کے مظالم کے بارے میں تفصیلات سے اور تاریخی حقائق سے آگاہ کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، چنگیز خان کے حوالے سے جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ چنگیز خان نے آخر دنیا میں یہ تباہی کیوں مچائی اور ظلم و ستم کی داستان کیوں رقم کی۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ کے ماہرین کی نظر میں چنگیز خان نے اپنی منگول قوم پر زیادتی کا انتقام لینے کی غرض سے یہ شدید تباہی مچائی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ خان ہونے کے سبب یہ مسلمانوں کی آپسی جنگ محسوس ہوتی ہے، لیکن تاریخ کے اوراق الٹیں تو پتہ چلتا ہے کہ چنگیز غیر مسلم تھا۔ اس کی سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ اس کی حدیں سلطان حکمران علاؤالدین خوارزم شاہ کی عظیم سلطنت سے جا ملی تھیں۔ اپنی قوم اور سلطنت کی ترقی کے لیے اس نے سوچا کہ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان تجارتی اور سفارتی رابطوں کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ روایات بتاتی ہیں کہ چنگیز خان نے سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے یہاں قیمتی تحائف کے ساتھ ایک قاصد بھیجا، جس سے سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ بہت خوش ہوا اور جواب میں چنگیز خان کا شکریہ ادا کیا اور اس کے لیے قیمتی تحائف روانہ کیے۔ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے تحائف لے کر جب یہ قاصد واپس پہنچا تو چنگیز خان بھی بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ دونوں سلطنتوں کے ایک دوسرے سے قریب لانے کے لیے مزید اقدامات ہونا چاہیے اور تجارتی قافلوں کا دونوں سلطنتوں میں آنا جانا ہونا چاہیے۔ چنانچہ چنگیز خان کے حکم پر 400 افراد پر مشتمل 400 تاجروں کا ایک کارواں تیار کیا گیا جو قیمتی سامان لے کر روانہ ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ منگول اپنا تجارتی سامان سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کی سلطنت میں فروخت کریں اور اس کے بدلے میں اپنی ضروریات کا سامان وہاں سے خرید کر لائیں۔ جب یہ قافلہ سلطان کی سلطنت میں اطرار کے مقام پر پہنچا اور وہاں قیام پذیر ہوا تو وہاں کا حاکم اینال جو سلطان کا ماموں تھا، ان کے پاس قیمتی سامان دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے اس قافلے کے تمام تاجروں کو گرفتار کر لیا اور سلطان کو ایک خط لکھا کہ منگولوں کا ایک کارواں جو 400 افراد پر مشتمل ہے اور تجارت کے بہانے ہماری سلطنت میں جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا میں نے انہیں اپنی سرحد پر روک لیا ہے، ان کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ سلطان نے اسے جوابی پیغام میں کہا کہ وہ حالات کی مناسبت سے اپنی مرضی کے مطابق ان لوگوں سے جو چاہے سلوک کرے۔ سلطان کا ماموں یہ جواب سن کر خوش ہو گیا، کیونکہ اس کی لالچی نظریں منگولوں کے تجارتی اور قیمتی سامان پر تھیں۔ چنانچہ اس نے اس قافلے کے تمام تاجروں کو قتل کروا کر ان کے مال پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، صورتحال خراب ہونے کی بنیاد اسی وقت پڑ گئی تھی جب ان کا ایک آدمی جو قتل ہونے سے بچ گیا تھا، اس نے چنگیز خان کے پاس پہنچ کر اس کو سانحے سے آگاہ کر دیا۔ چنگیز خان کو اپنے 400 تاجروں کے قتل پر سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ اور اس کے ماموں پر بڑا غصہ آیا۔ تمام منگول چنگیز خان سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنے ان 400 تاجروں کے قتل کا انتقام لینا چاہیے۔ چنگیز خان ایسا کوئی قدم اٹھانے سے قبل اس معاملے میں سوچ سمجھ سے کام لینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے اس معاملے کو سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور احتجاج کرنا چاہیے۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ چنگیز خان نے ایک قاصد سلطان کی طرف روانہ کیا اور مطالبہ کیا کہ آپ کے علاقے میں اطرار کے حاکم نے ہمارے 400 تاجروں کو قتل کر کے ان کے تجارتی سامان پر قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا اطرار کے حاکم اینال کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم اسے مناسب سزا دیں
اور ہمارے تاجروں کا سامان ہمیں واپس کیا جائے۔ چنگیز خان کے قاصد نے جب یہ مطالبہ سلطان تک پہنچایا تو سلطان یہ پیغام سن کر بہت زیادہ برہم ہوا۔ اس بات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ قاصدوں کا قتل کسی بھی قوم میں درست خیال نہیں کیا جاتا، اس نے حکم دیا کہ یہ پیغام ناقابل عمل اور گستاخانہ ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا سلطان کے حکم پر اس قاصد کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ اگر اس موقع پر دانش مندی سے کام لیتا اور انصاف سے کام لیتے ہوئے اطرار کے حاکم کو ضبط شدہ سامان تجارت کے ساتھ منگولوں کو واپس لوٹا دیتا تو شاید آج دنیا کی تاریخ میں مسلم تاریخ پہلے کی نسبت مختلف اور بہت عمدہ ہوتی، لیکن سلطان کی اس ناعاقبت اندیشی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ جب چنگیز خان کو اپنے قاصد کے قتل کی اطلاع ملی تو اسے بڑی لاچاری محسوس ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ مسلمان بھلے ہی ظالم ہوں لیکن مسلمانوں کا خدا ظالم نہیں ہو سکتا۔ وہ تن تنہا ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ریاضت کرتا رہا۔ بالآخر اسے ایک غیبی آواز آئی کہ آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چنگیز خان نے اس کے بعد یہ عہد کیا کہ وہ سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کو اس توہین کا ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا، اور اسی انتقامی جذبے نے افغانستان سمیت پورے عالم اسلام میں وہ عبرت انگیز نقوش چھوڑے جن کے بارے میں سن کر آج بھی انسانیت تھرا جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ 1219 کے دوران کا واقعہ ہے، اور اس واقعے نے چنگیز خان کو تسخیر عالم پر ابھارا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سرحد کے کئی علاقے فتح کیے، بخارا اور مرو کے علاقوں کو لوٹا اور ہرات پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد ترکی اور جنوب مشرقی یورپی ملکوں کا رخ کیا اور اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یلغار کی۔ ناظرین، ہم آپ کو چنگیز خان کے ان مارکوں اور اس کے مظالم کے بارے میں تفصیلات بھی بتاتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چنگیز خان کون تھا۔ ناظرین، کتاب تاریخ کا مطالعہ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ صحرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے اونان کی زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل آباد تھے، جن کے ساتھ ساتھ منگولوں کے قبائل بھی آباد تھے۔ منگولوں کے ایک قبیلے میں یسوکائی نامی شخص کے گھر 1162 میں ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام اس نے تموچن رکھا۔ تموچن کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا۔ اس موقع پر اس قبیلے کے بعض دانا لوگوں نے یہ پیش گوئیاں کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک ظالم و جابر جنگجو حکمران بنے گا۔ روایات بتاتی ہیں کہ منگول وحشی قسم کی شکاری قوم تھی۔ چونکہ یہ علاقہ برفانی تھا اس لیے انہیں برف باری اور سردی سے بچاؤ کے لیے کھالوں کی ضرورت پڑتی تھی، جس کے لیے یہ لوگ چھپ کر منصوبہ بند طریقے سے جنگلی گھوڑوں اور 12 سنگوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے یہ جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں تک کھا لیتے تھے اور ان کا خون بھی پی لیتے تھے۔ کہتے ہیں جس وقت تموجن پیدا ہوا اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی اور اس کا اپنا قبیلہ بھی ان سے ناراض تھا۔ ابھی یہ لڑکا چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ اس طرح یہ لڑکا اپنی بیوہ ماں کے زیر سایہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ہمراہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اکثر راتوں کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کی بہادری اور جرأت کے واقعات سنایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تموچن 55 ہی سے نڈر اور بہادر تھا۔ 1175 کے دوران محض 13 برس کی عمر میں اس کے باپ نے اس کی شادی کر دی۔ چونکہ شروع ہی سے چنگیز خان نہایت شاہانہ مزاج کا آدمی تھا، باپ کی وفات کے بعد اپنی لیاقت کی بنا پر والد کی پگڑی چنگیز خان کے سر پر رکھ دی گئی۔ ناظرین، تموچن کی حکمرانی ملنے اور چنگیز خان کا لقب ملنے کی کہانی بھی بڑی ہی عجیب ہے۔ یہ کہانی کچھ یوں ہے، روایات بتاتی ہیں کہ اس قدیم دور میں قبائل کے درمیان دشمنی اپنے عروج پر تھی۔ ایک دن یہ لڑکا یعنی تموچن جنگل سے اکیلا گزر رہا تھا، جہاں دشمن قبیلے کے 6 نوجوان اسے قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان نوجوانوں کو دیکھ کر تموچن بالکل نہیں ڈرا بلکہ اپنی تلوار نکال کر ان کی طرف دوڑا۔ ان لڑکوں نے اس کی طرف تیر پھینکے لیکن وہ ان سے بچتا ہوا ان پر حملہ آور ہوا اور انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے گھوڑے لے کر جب وہ اپنی ماں اولون کے پاس پہنچا تو اس کی ماں اس کی بہادری سے بہت خوش ہوئی۔
کہتے ہیں بڑا ہونے کے بعد تموچن اور اس کے قبیلے پر سب سے پہلے جو مصیبت آئی وہ یہ تھی کہ اس علاقے کے ایک دشمن قبیلے جس کا سردار ترغتائی تھا، اس نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ تموچن اور اس قبیلے کے لوگ ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن تموچن کی بدقسمتی وہ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ اسے گرفتار کر کے انہوں نے اسے اپنے سردار ترغتائی کے سامنے پیش کیا تو اس نے تموچن کو ایک خیمے میں قید کر دیا، لیکن خوش قسمتی ملاحظہ کریں کہ اسے اس خیمے سے بھاگنے کا موقع مل گیا اور چھپتا چھپاتا واپس اپنے قبیلے میں پہنچ گیا۔ تموچن کے قبیلے کے لوگوں نے محسوس کیا کہ انسانوں کے اس جنگل میں وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس کے پاس طاقت اور قوت ہو۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ایک مضبوط اور بڑا لشکر تیار کریں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک مجلس بلائی جس میں قبیلے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ تموچن ایک بہادر اور دلیر نوجوان ہے، لہٰذا اسے قبیلے کا سردار بنا دیا جائے۔ اس طرح تموچن 1175 کے دوران اپنی دلیری اور بہادری کی وجہ سے منگولوں کے قبیلے کا حاکم اور سردار بن گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ اس نے سب سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا، اور انان کے قریب اپنی مقبولیت کی بدولت اسے مجلس کے دوران ہی چنگیز خان کا خطاب بھی دیا گیا۔ روایات کے مطابق یہ واقعہ 1206 میں منگول سرداروں کے ایک اجلاس میں پیش آیا اور اسے چنگیز خان یا کائناتی شہنشاہ کا خطاب دیا گیا۔ وہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، خونخوار لیکن بصیرت افروز لیڈر تھا۔ وہ ایک اچھا سیاستدان، منتظم اور جرنیل تھا، اور ان تینوں خوبیوں کی بدولت اس نے دنیا پر ایک طویل عرصے تک حکمرانی کی۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ چنگیز خان نے منگولوں کا حاکم اور سردار بننے کے بعد کوشش کی کہ اس علاقے کے تمام قبائل کو اکٹھا کیا جائے اور یہ حکم جاری کیا جائے کہ اس علاقے میں جتنے بھی قبائل ہیں کوئی ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اس اعلان کے بعد اس کے حامیوں اور لشکر میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا، اور کچھ ہی عرصے میں اس کے لشکر میں سپاہیوں کی تعداد 13,000 کے لگ بھگ ہو گئی۔ تاریخی روایات کے مطابق اسی دوران صحرائے گوپی کے شمالی علاقے کے ایک قبیلہ تائی جوت، جس کے سردار کا نام تپرغتائی تھا، اس نے چنگیز خان کے حامیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھ کر اس پر حملہ کرنے کی ٹھان لی اور اپنے 30,000 کے لشکر کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ تو چنگیز خان نے بڑی دلیری اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو جوابی کارروائی کا حکم دیا۔ اس کے سپاہیوں نے دشمن پر انتہائی تیز رفتاری سے حملہ کیا اور اتنے تیر برسائے کہ جنگ کے ابتدا ہی میں تپرغتائی کے لشکر کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، اور اس کے بعد انتہائی ہولناک دو بدو جنگ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں چنگیز خان کے سپاہیوں کو پہلی بار شاندار فتح حاصل ہوئی اور دشمن قبیلے کا سردار تپرغتائی شکست کھا کر بھاگ گیا۔ یاد رہے، کسی دشمن کے خلاف چنگیز خان کی یہ پہلی فتح تھی۔ دشمن کے خلاف جنگ میں اس فتح نے چنگیز خان کے حوصلوں کو مزید بلند کر دیا اور اس نے اپنے لشکر کی تعداد میں مزید اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک ناقابل تسخیر طاقت بن کر ابھرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب اس کی طاقت اور لشکر کی تعداد خوب بڑھ گئی تو اس نے چین کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چین پر حملہ آور ہونے میں اس کے راستے میں سپاسا، تائیجوت اور تاتاری نامی 3 بڑے قبیلے آتے تھے، لہٰذا چین پر حملہ کرنے سے پہلے اس نے ان تینوں قبیلوں پر حملہ کر کے انہیں اپنا فرما بردار بنا لیا اور ان قبیلوں کی اکثریت کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ ناظرین، یہ چنگیز خان ہی تھا جس نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا۔ منگول سلطنت کی فوج کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ اس نے فوج کی تنظیم کے جو اصول مقرر کیے وہ صدیوں تک فوجی ماہروں کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ اس نے چین کو 2 دفعہ تاراج کیا اور 1214 تا 1218 میں 2 چینی ریاستوں ہیا اور کن پر قبضہ کر لیا۔ یہ الگ بات ہے، اسے شدید جد و جہد کرنی پڑی تھی۔ روایات کے مطابق چین پر اس وقت کن خاندان کی حکومت تھی۔ ان کے سپاہ سالاروں کو جب یہ اطلاع ملی کہ چنگیز خان ان پر حملہ کرنے والا ہے تو انہوں نے بھی جوابی کارروائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چین میں اکثر شہروں کے گرد قلعے اور فصیلیں بنی ہوئی تھیں۔ اس جنگ کے لیے چنگیز خان نے یہ منصوبہ بندی کی
کہ اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے چاروں بیٹوں جوچی، چغتائی، اوغدائی اور تولائی کو ان لشکروں کا سردار بنایا، اور یہ حکمت عملی اختیار کی کہ جن شہروں یا قصبوں کے گرد قلعے اور فصیلیں نہیں تھیں ان پر حملہ کر کے انہیں فتح کرنا شروع کر دیا، اور چنگیز خان نے انتہائی برق رفتاری سے کام لیا اور تیز رفتاری کو اپنا جنگی حربہ بنایا۔ وہ چین کی سرزمین پر اپنے لشکر کے ساتھ جگہ جگہ چین کے سست رفتار لشکروں پر حملہ آور ہوتا اور انہیں بے حد نقصان پہنچا کر ان سے مال و اسباب چھین لیتا۔ اس طرح اس نے چین میں ایک طوفان کھڑا کر کے رکھ دیا تھا اور ان تمام شہروں کو جن کے گرد قلعے یا فصیلیں نہیں تھیں فتح کر لیا۔ چنگیز خان کی اس حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندی نے چینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ چنگیز خان اور اس کے سپاہی اب چین کی سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو چکے تھے، لہٰذا اس نے اب ان شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا جن کے گرد قلعے اور فصیلیں بنی ہوئی تھیں، اور حربے کے طور پر اس نے اپنے اس خوف کو استعمال کیا جو اس علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اس نے چینی لشکروں پر اپنی دہشت پھیلانے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ جو منگولوں کے سپاہیوں سے جنگ کرے گا ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کہتے ہیں چنگیز خان نے اب تک کی جنگوں میں فتوحات کے دوران چین کے جن جن سپہ سالاروں کو گرفتار کیا تھا انہیں اپنے لشکر کے آگے رکھا، جو اسے چین کے مختلف قلعوں اور شہروں میں داخل ہونے کے راستوں کی نشاندہی کرتے رہے۔ اس طرح چنگیز خان اپنے چاروں لشکروں کے ساتھ ایک ایک کر کے چین کے تمام قلعے اور شہر فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ اسے شاندار فتوحات حاصل ہو رہی تھیں اور اس کے حوصلے بلند ہو رہے تھے۔ جو بھی شہر یا قلعہ فتح کرتا وہاں تباہی و بربادی کا بازار گرم کر دیتا، مال و اسباب اور جوان مرد عورتوں کو غلام اور کنیزوں کے طور پر قبضے میں لینے کے بعد ان شہروں کو آگ لگوا دیتا۔ اس طرح اس نے پورا چین فتح کر لیا تھا۔ چین فتح کرنے کے بعد اس نے دیگر ممالک پر بھی لشکر کشی کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ منگول سلطنت کا سکہ قائم کرنے کے بعد چنگیز خان نے دیکھا کہ اس کی سلطنت اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ اس کی حدیں اب مسلم حکمران سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی عظیم سلطنت سے جا ملی ہیں، لہذا تجارتی اور سفارتی رابطوں کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ لیکن شومئی قسمت کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی ناعاقبت اندیشی اور ناانصافی کی سبب دنیا کی تاریخ میں مظالم کا ایک نیا اور ناقابل فراموش باب کھل گیا، جس سے انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے۔ سلطان علاء الدین کی ناعاقبت اندیشی کا قصہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ سلطان کی بے وقوفی کا نتیجہ یہ نکلا کہ چنگیز خان نے مسلم سلطنت پر حملے کی ٹھان لی۔ روایات بتاتی ہیں کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے سے قبل چنگیز خان نے اپنے بھائی کو اپنی جگہ سلطنت کا قائم مقام حاکم مقرر کیا اور اپنے 2.5 لاکھ سپاہیوں کے ہمراہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر حملے کے لیے روانہ ہو گیا۔ روانگی سے قبل اس نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اس کی کمان اپنے چاروں بیٹوں کے سپرد کر دی تھی۔ اس دوران اسے اطلاع ملی کہ اس کا ہمسایہ اور دشمن اپنے علاقوں سے نکل کر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی سلطنت میں جند شہر پہنچ رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنے بیٹے جوچی اور ایک بہترین سالار کو 1 لاکھ سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ اس کے پیچھے روانہ کیا، اور جوچی اپنے لشکر کے ساتھ اس کا پیچھا کرتے ہوئے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ اس وقت اس علاقے میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، اور اس سے چند میل کے فاصلے پر اس کا بیٹا جلال الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھا۔ سلطان کو جب یہ خبر ملی کہ چنگیز خان کا بیٹا اپنے 1 لاکھ کے لشکر کے ساتھ اس کے علاقے میں داخل ہوا ہے تو اسے بے حد غصہ آیا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور اس کے سپاہی جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے تھے، لیکن منگول سپاہی بھی چین میں مسلسل جنگوں میں مصروف رہنے کی وجہ سے سلطان کے مقابلے میں زیادہ جنگی مہارت رکھتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کے لشکر کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں لشکروں میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ چنگیز خان کے سپاہیوں نے اتنا زوردار حملہ کیا کہ وہ سلطان کے لشکر کو ایک طرف سے کاٹتے ہوئے اس کے درمیانی حصے کی طرف چلے گئے۔
سلطان کے سپاہی بھی ڈٹے ہوئے تھے اور جان توڑ کر لڑ رہے تھے۔ قریب تھا کہ سلطان کو شکست ہو جاتی، لیکن خوش قسمتی سے اس کا بڑا بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ بھی اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا اور منگولوں پر اتنا زوردار حملہ کیا کہ منگولوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور چنگیز خان کا بیٹا جوچی اپنے لشکر کو لے کر بھاگ نکلا، لیکن اس کے باوجود اس جنگ میں سلطان کے بہت زیادہ سپاہی مارے گئے تھے۔ کہتے ہیں اپنے سپاہیوں کی اتنی بڑی تعداد کو ہلاک دیکھ کر سلطان بہت زیادہ فکر مند اور خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ منگول دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ نڈر اور جری ہیں اور بے خوفی سے حملہ آور ہوتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ منگولوں سے نہیں ڈرے گا۔ منگولوں کا خوف سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے دل و دماغ پر اتنا حاوی ہوا کہ وہ بجائے اس کے کہ چنگیز خان کے مزید حملوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے مزید جنگی منصوبہ بندی کرتا، غلطیوں پر غلطیاں کرتا رہا۔ اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ چنگیز خان کے لشکر کو شکست دینے کے بعد وہ اپنے تمام لشکر کو لے کر سمرقند پہنچ گیا، حالانکہ اس کے لشکر کی تعداد اس وقت 4 لاکھ کے قریب تھی۔ دوسری بڑی غلطی اس نے یہ کی کہ اپنے لشکر کو اس نے مختلف حصوں میں منقسم کر دیا تھا اور اپنے لشکر میں سے اس نے 60,000 کا لشکر اپنے ماموں اینال کی طرف روانہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے چنگیز خان اس کی سلطنت پر حملہ آور ہوا تھا۔ 30,000 کا لشکر اس نے بخارا کی طرف اور تقریباً 2 لاکھ کا لشکر سمرقند کی حفاظت کے لیے متعین کر کے باقی لشکر اپنے پاس رکھا۔ اس طرح سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے اپنی جنگی طاقت کو کمزور اور منتشر کر لیا تھا۔ ناظرین، جہاں اپنے لشکر کو تقسیم کر کے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اپنی جنگی طاقت کو پہلے ہی کمزور کر چکا تھا، وہاں اسے ایک حماقت اور ہوئی جس کی وجہ سے اس کے سپاہی اس سے بددل ہو گئے تھے۔ وہ حماقت یہ تھی کہ سمرقند میں قیام کے دوران جب سلطان ایک خندق کا معائنہ کر رہا تھا، خندق کا جائزہ لینے کے بعد اپنے سپاہ سالاروں اور سپاہیوں سے کہنے لگا کہ ہم پر اتنی بڑی قوم نے حملہ کر دیا ہے، اگر وہ اپنے تازیانے ہی اس خندق میں ڈال دیں تو یہ خندق اسی سے بھر جائے گی۔ لہٰذا جب سلطان سمرقند سے خراسان کی طرف روانہ ہوا تو اس کے سپاہی سمجھ گئے کہ سلطان اب منگولوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ وہی سلطان علاء الدین خوارزم شاہ تھا جو جوانی میں بڑے بڑے سرکش دشمنوں کو زیر کر لیا کرتا تھا، لیکن منگولوں کا اس پر ایسا روب اور خوف طاری ہوا کہ اس نے ان سے ٹکرانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ سلطان کو چنگیز خان کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی تھیں کہ چنگیز خان اپنے 4 بیٹوں کی کمان میں اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے تمام شہروں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ ادھر سلطان علاء الدین دل میں چنگیز خان کا خوف لیے اپنے 2 لاکھ کا لشکر لے کر کبھی کسی شہر منگولوں کے آگے آگے بھاگتا پھر رہا تھا۔ اس کے بڑے بیٹے جلال الدین اور سپاہ سالاروں نے اس سے کہا کہ اگر آپ منگولوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تو کچھ محافظوں کو لے کر کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں، ہمارے پاس 2 لاکھ کا لشکر موجود ہے، اگر ہم منگولوں کے سامنے ڈٹ جائیں تو انہیں مار مار کر واپس جانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ بدبخت نجومیوں نے سلطان کو یہ مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو منگولوں سے نہیں لڑنا چاہیے ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ بات سلطان کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اس نے نہ تو اپنے سپاہ سالاروں کی بات مانی اور نہ ہی اپنے بیٹے کی۔ چنانچہ سلطان نے یہی کیا اور ایک جزیرے میں روپوش ہو گیا۔ اس نے اپنے اہل خانہ کو جس قلعے میں محفوظ کیا تھا اس قلعے تک منگول پہنچ گئے اور اس کا محاصرہ کر لیا، اور تھوڑی سی مزاحمت کے بعد انہوں نے قلعے پر قبضہ کر کے تمام محافظوں اور دیگر مردوں کو قتل کر دیا، جن میں سلطان کے قریبی عزیز اور بوڑھی عورتیں بھی شامل تھیں۔ سلطان کی بیٹیوں اور خوبصورت لڑکیوں کو منگول سردار نے آپس میں بانٹ لیا۔ جب یہ افسوسناک خبر سلطان کو ملی تو شدت غم سے اسے ایسا دھچکا لگا کہ کچھ دن بیمار رہ کر مر گیا۔ البتہ چنگیز خان نے اپنے 4 بیٹوں کی کمان میں اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے بہت سے شہروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہاں موجود مسلمان اور ان کے سپاہ سالاروں نے اپنی محدود قوت کے باوجود ان سے مقابلہ ضرور کیا، لیکن منگولوں کے اس طوفان کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ انہوں نے مسلمانوں کے جن شہروں پر حملہ کیا وہاں ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی۔ عورتوں، بچوں اور مردوں کا قتل عام کیا گیا
اور مکتب، مدرسے، مسجدیں، لائبریریاں اور کتب خانے، تہذیبی اور ثقافتی مراکز تباہ و برباد کیے گئے۔ ناظرین، تاریخ عالم گواہ ہے کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی بزدلی کی وجہ سے منگولوں نے اس کی عظیم و شان سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ سلطان علاء الدین کی بزدلی اور طرز عمل انتہائی نفرت کے قابل ہے۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی موت پر چنگیز خان بہت خوش ہوا۔ وہ سلطان کے بڑے بیٹے جلال الدین خوارزم شاہ کی دلیری اور جرأت مندی سے بھی واقف تھا۔ اسے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ اگر جلد ہی جلال الدین کا خاتمہ نہ کیا گیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ منتشر مسلمانوں کو جمع کر کے اس کے خلاف کوئی لشکر تیار کر لے اور منگولوں کی ساری فتوحات کو بدترین شکست میں تبدیل کر دے۔ لہٰذا چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ وہ جلال الدین خوارزم شاہ کو تلاش کریں۔ دوسری جانب سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی موت کے بعد مسلمانوں میں افراتفری کا عالم تھا۔ ان کے لشکر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر اپنی قوت اور طاقت کھو چکے تھے، بستیاں اجڑ گئی تھیں اور شہر تباہ ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ماری جا چکی تھی۔ جن بستیوں اور شہروں پر چنگیز خان اور اس کے سپاہیوں نے حملے کیے انہیں مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ بچے کھچے لوگ پہاڑوں اور جنگلوں میں جا چھپے تھے۔ ایسے میں مسلمانوں کو اگر کوئی بچاؤ کی صورت نظر آتی تھی تو وہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا بڑا بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ تھا، لیکن وہ اکیلا منگولوں کے خلاف کیا کر سکتا تھا؟ بہرحال جلال الدین نے اپنے باپ کی موت کے بعد سلطان کا منصب سنبھالا تو اس کے سامنے دو راستے تھے۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے باپ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی طرف ذلت اور رسوائی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے منگولوں کے آگے آگے بھاگتا پھرے۔ دوسرا یہ کہ جواں مردی اور شجاعت سے کام لیتے ہوئے عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دے۔ چنانچہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور لشکر تیار کر کے چنگیز خان سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور بچے کھچے سپاہیوں کو لے کر سلطنت کے مرکزی شہر خوارزم کی طرف روانہ ہو گیا۔ جلال الدین جب خوارزم پہنچا تو وہاں کے لوگ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور وہ سپاہی جو سلطان علاء الدین کی بزدلی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے سلطان جلال الدین کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح چند ہی دنوں میں سلطان جلال الدین کے پاس 7,000 سپاہی جمع ہو گئے۔ چنگیز خان کو جب یہ اطلاع ملی کہ جلال الدین خوارزم شاہ ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ خوارزم شہر میں مقیم ہے تو اس نے فوراً ایک لشکر خوارزم پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ وہ کسی طور یہ نہ چاہتا تھا کہ جلال الدین زندہ رہے یا اس کے خلاف لشکر جمع کرے۔ وہ اسے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس کرتا تھا کیونکہ وہ جلال الدین کی شجاعت اور بہادری سے واقف تھا۔ منگولوں نے جب سلطان جلال الدین پر حملہ کیا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی اپنے باپ کی طرح ان کا نام سن کر بھاگ کھڑا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سلطان جلال الدین اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ منگولوں کے کئی گنا بڑے لشکر پر ٹوٹ پڑا اور اتنی بے جگری سے لڑا کہ منگول سپاہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ناظرین، سلطان کے ہاتھوں منگولوں کی یہ پہلی شکست تھی۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین یہاں سے آگے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے اطلاع ملی کہ آگے منگولوں کا ایک اور بڑا لشکر اسے روکنے کے لیے تیار کھڑا ہے، لیکن سلطان نے ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھا۔ جب اس مقام پر پہنچا جہاں منگولوں کا لشکر موجود تھا، منگولوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ سلطان جلال الدین نے اپنے چھوٹے سے لشکر کو اس منظم طریقے سے منگولوں سے لڑوایا کہ منگول حیران رہ گئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس لڑائی میں سلطان اور اس کے سپاہیوں نے بے شمار منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور منگول اپنے لشکر کا اس قدر جانی نقصان دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان جلال الدین کے ہاتھوں منگولوں کی یہ دوسری شکست تھی۔ چنگیز خان جو سلطان جلال الدین کے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے پر بے حد پریشان اور فکر مند تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے منتشر مسلمانوں کو اپنے گرد جمع کر لیا تو منگولوں کا نام و نشان مٹا دے گا۔ وہ جلد سے جلد سلطان جلال الدین کا خاتمہ چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک اور بہت بڑا لشکر سلطان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ روایات کے مطابق سلطان جلال الدین کے لشکر کی تعداد اب 18,000 کے قریب ہو گئی تھی۔ اسے اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ منگولوں کے ایک بہت بڑے لشکر نے مسلمانوں کے شہر کنز جو آج افغانستان کا حصہ ہے اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور وہاں کے لوگ بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔
جبکہ منگولوں کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ چنانچہ سلطان اور اس کا لشکر منگولوں پر ٹوٹ پڑا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں منگولوں کو بدترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ناظرین، سلطان کے ہاتھوں منگولوں کی یہ تیسری شکست تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس کامیابی کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ غزنی سے ہوتا ہوا بروان شہر پہنچا، جہاں اسے اطلاع ملی کہ منگولوں کے ایک لشکر نے بامیان شہر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ بامیان شہر پہنچا اور منگولوں پر موت طاری کرنے والا حملہ کر دیا۔ منگول ایک مرتبہ پھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح سلطان کے ہاتھوں منگولوں کی یہ چوتھی شکست تھی۔ کہتے ہیں چنگیز خان کو جب اس چوتھی شکست کی خبر ملی تو اسے منگولوں کی کمزوری، ذلت اور شکست پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ سلطان جلال الدین سے اپنی اس ذلت اور رسوائی کا انتقام ضرور لے گا۔ اس نے فوراً تیز رفتار قاصد روانہ کیے کہ وہ اس شکست خوردہ لشکر کو وہیں رکنے کا حکم دیں اور کہیں کہ چنگیز خان خود وہاں جلال الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب سلطان جلال الدین کو یہ اطلاع ملی کہ چنگیز خان خود ایک بہت بڑا لشکر کے ساتھ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے تو اس نے چنگیز خان سے ٹکرانے کا عزم کر لیا۔ اس موقع پر سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ درمیانی حصے کا لشکر سلطان نے اپنے پاس رکھا۔ دائیں اور بائیں جانب کے حصے کا لشکر اپنے 2 سپاہ سالاروں سیف الدین اور امین الملک، جو جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے تھے، ان کی کمان میں دیا اور بروان شہر کے باہر کھلے میدان میں اپنے لشکر کے ساتھ چنگیز خان کا انتظار کرنے لگا۔ روایات بتاتی ہیں کہ چنگیز خان نے آتے ہی مسلمانوں پر اپنی پوری طاقت سے حملہ کر دیا۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ تکبیر بلند کی اور پوری قوت سے منگولوں سے ٹکرا گیا۔ بروانی شہر کے گرد و نواح کے میدان میں سارا دن منگولوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ جاری رہی۔ آخر چنگیز خان اور اس کا لشکر جلال الدین کے سپاہیوں کے سخت حملوں کی تاب نہ لا سکے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب منگول بھاگے تو اس وقت سلطان جلال الدین کے جوش اور جذبے کی حالت دیکھنے والی تھی۔ مسلمانوں نے چنگیز خان کے سپاہیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ان کا خوب قتل عام کیا۔ ناظرین، یوں سلطان جلال الدین کے ہاتھ چنگیز خان کی یہ 5ویں شکست تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ چنگیز خان کی اس شکست کے بعد سلطان جلال الدین کے لشکر میں بھی ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا۔ سلطان کے لشکر کے دونوں سپاہ سالاروں امین الملک اور سیف الدین کے درمیان ایک انتہائی خوبصورت اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے کی وجہ سے تکرار شروع ہو گئی، جو اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا۔ امین الملک نے غصے میں آ کر گھوڑے کا چابک سیف الدین کے سر پر دے مارا، جس کی شکایت سیف الدین نے سلطان جلال الدین سے کی۔ سلطان کشمکش میں پڑ گیا، کیونکہ ان دونوں کے ماتحت کافی بڑے لشکر تھے۔ وہ ان دونوں میں سے کسی کی بھی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا، لہذا سلطان نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور خاموش رہنے میں مصلحت جانی۔ سلطان کی خاموشی سے سیف الدین کو دلی رنج ہوا۔ اس نے اپنے حصے کے لشکر سے کہا کہ ہم اب امین الملک کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم واپس جائیں گے۔ سیف الدین کے اس فیصلے کا علم جب سلطان کو ہوا تو اس نے اسے سمجھایا کہ اگر ہم نے نا اتفاقی سے کام لیا تو منگول ہم پر قابو پا لیں گے۔ ہمارے اتفاق ہی کی وجہ سے ہم نے منگول کو شکستیں دی ہیں۔ سلطان کے سمجھانے پر اس وقت تو سیف الدین خاموش رہا، لیکن جب رات کو سب سو گئے تو سیف الدین اپنے لشکر کے ہمراہ سلطان جلال الدین کو چھوڑ کر چلا گیا اور سلطان جلال الدین کو سیف الدین کے یوں چلے جانے کا بڑا ملال ہوا۔ ناظرین، یہ بات تو یقینی تھی کہ چنگیز خان جلال الدین سے شکست کھانے کے بعد بڑے غصے اور غضب کی حالت میں تھا اور مناسب موقع کی انتظار میں تھا تاکہ جلال الدین پر حملہ کر کے اپنی شکست کا بدلہ لے۔ اس کے مخبروں نے جب اسے یہ اطلاع دی کہ سلطان کا ایک بہترین سپاہ سالار اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سلطان سے الگ ہو گیا ہے، تو چنگیز خان نے سوچا کہ اسے سلطان جلال الدین پر حملہ کرنے کا اس سے بہتر موقع پھر کبھی نہیں مل سکے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے پورے لشکر کو جمع کیا اور سلطان کی طرف بڑھا۔ ادھر سلطان جلال الدین کے مخبر بھی اسے چنگیز خان کے بارے میں اطلاعات فراہم کر رہے تھے۔ سلطان بھی چنگیز خان سے مقابلہ کرنے کے لیے مناسب جگہ کی تلاش میں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ چنگیز خان کو اب ایسی شکست دے کہ وہ دوبارہ مسلمانوں کا سامنا نہ کر سکے، لیکن سلطان جلال الدین کے لیے دشواری یہ تھی کہ وہ پہلے اس کے پاس 60,000 کا لشکر تھا
लेकिन सैफुद्दीन की अलहदगी ने मुसलमानों की ताकत को नुकसान पहुंचाया था। सुल्तान जलालुद्दीन कोशिश कर रहा था कि किसी तरह अपने लश्कर की इस कमी को पूरा करे, लेकिन हालात दिन ब दिन दुश्वार हो रहे थे। मंगोल लश्कर चारों तरफ से सुल्तान का घेराव करते जा रहे थे। सुल्तान जलालुद्दीन ने चंगेज़ खान पर आखिरी ज़रब लगाने के लिए दरियाए सिंध के किनारे पर पहुंचकर एक बड़े मैदान का इंतखाब किया। उस जगह दरियाए सिंध का बहाव बहुत तेज़ और पानी इतना गहरा था कि दरिया को पार नहीं किया जा सकता था। इस मैदान का महल्ले वकू इस तरह से था कि बाएं जानिब बुलंद पहाड़ थे और दाएं तरफ से दरियाए सिंध पीछे की जानिब एक लंबा मोड़ काटता था, जिसकी वजह से इस मैदान का दायां बायां और पिछला हिस्सा महफूज था। सिर्फ सामने का हिस्सा खुला हुआ था। जलालुद्दीन यहाँ अपने लश्कर के साथ चंगेज़ खान से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। मार्के का दिन आ पहुंचा और एक दिन सुबह सवेरे चंगेज़ खान अपने पूरे लश्कर के साथ उस मैदान के सामने से नमूदार हुआ। सुल्तान जलालुद्दीन ने देखा कि चंगेज़ खान ने इस मर्तबा अपने लश्कर में कुछ तब्दीलियां की हैं। पहले वो लश्कर के दरमियानी हिस्से में रहता था, लेकिन इस मर्तबा वो अपने लश्कर के पिछले हिस्से में था और अपने गिर्द उसने 10,000 मंगोल सिपाही रखे हुए थे। शायद ही उसने इसलिए किया था, वो जलालुद्दीन की दलेरी और शुजाअत से मरूब हो चुका था। वो जानता था कि अगर जलालुद्दीन किसी भी मौके पर जंग में कामयाब हुआ तो उसकी गर्दन ज़रूर कलम कर देगा। जंग की इब्तदा करने के लिए चंगेज़ खान ने अपने लश्कर के एक हिस्से को आगे बढ़ाया। नकारे पर चोट पड़ी, अलम बुलंद हुए और फ़ौजें एक दूसरे के सामने सफ़ आरा हो गईं। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपने लश्कर के बाएं हिस्से को अमीनुल मलक की कमान में आगे बढ़ने का हुक्म दिया। मुसलमान और मंगोल आपस में टकरा गए। घुमसान का रन पड़ा। सुल्तान और उसके मुजाहिदों ने मंगोलों पर इस कदर जान तोड़ और ज़ोरदार हमला किया कि मंगोल फ़ौज के कदम उखड़ गए और वो पीछे हटने पर मजबूर हो गए। इस मौके पर चंगेज़ खान के बेटों को गैरत आई और वो अपने लश्कर लेकर उनकी मदद को लपके। अमीनुल मलक का दस्ता भागने वाले मंगोलों के ताक़ुब में था और यही उनकी गलती थी, क्योंकि मंगोल एक हिकमत अमली के तहत पीछे हटे थे। जब सुल्तान के सिपाही ताक़ुब करते करते मंगोलों के लश्कर में काफ़ी अंदर चले गए तो घात लगाकर बैठे हुए मंगोलों के दस्तों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे अमीनुल मलक के दस्ते में शामिल सिपाहियों का काफ़ी जानी नुकसान हुआ। जंग का नक्शा पलटने लगा और मैदान जंग के इस हिस्से पर मंगोलों का दबाव बढ़ने लगा। चंगेज़ खान जो अपनी फ़ौज के दरमियानी पीछे की जानिब खड़ा अपनी फ़ौज को लड़वा रहा था, सुल्तान जलालुद्दीन की नज़र उस पर पड़ गई। उसकी आंखों में गुस्से और इंतकाम से खून उतर आया, जिसे देखकर सुल्तान जलालुद्दीन ने फ़ैसला किया कि वो या तो मंगोलों को नेस्तो नाबूद कर देगा या ख़ुद अपने आप को मौत के स्पुर्द कर देगा। और इस अज़म के साथ सुल्तान ने अपने तमाम लश्कर के साथ चंगेज़ खान पर ज़ोरदार हमला कर दिया। सुल्तान जलालुद्दीन चंगेज़ खान तक पहुंचना चाहता था। चंगेज़ खान ने जब ये देखा कि सुल्तान मंगोल सिपाहियों को काटता हुआ उस पर हमलावर होकर उसको हलाक करना चाहता है, तो वो एक ताज़ा दम घोड़े पर सवार होकर अपने लश्कर के पिछले हिस्से की तरफ भागा। हालांकि सुल्तान जलालुद्दीन के लश्कर की तादाद चंगेज़ खान के लश्कर के मुकाबले में ना होने के बराबर थी। मंगोलों के लाखों के लश्कर के मुकाबले में सुल्तान के पास सिर्फ 30,000 का लश्कर था, लेकिन मुसलमान जिस सरफरोशी और जोश से लड़ रहे थे, चंगेज़ खान ने अंदाज़ा लगाया कि अगर जंग इसी तरह जारी रही तो जलालुद्दीन और उसका लश्कर लाखों मंगोलों को मौत के घाट उतार देगा और ख़ुद उसकी भी गर्दन काट देगा। लिहाजा चंगेज़ खान ने अपने एक सिपाह सालार और उसके हिस्से के लश्कर को अलहदा किया और हुक्म दिया कि वो किस तरह इन ऊंची पहाड़ियों को अबूर करके नीचे उतरकर सुल्तान की पुश्त पर या उसके बाएं जानिब से हमलावर हो जाएं। इस तरह सुल्तान जलालुद्दीन पर जंग के 2 महाज खुल जाएंगे और वो अपने छोटे से लश्कर के साथ 2 महाजों पर नहीं लड़ सकेगा। पहाड़ पर चढ़ने वाला मंगोलों का ये लश्कर तादाद में सुल्तान के लश्कर से कई गुना बड़ा था। ये लश्कर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया, जिसमें मंगोलों के बहुत से सिपाही पहाड़ से नीचे गिरकर हलाक भी हुए, लेकिन ये लश्कर पहाड़ की दूसरी जानिब उतरने में कामयाब हो गया। अब सामने से चंगेज़ खान और उसके बेटों ने और बाएं जानिब से पहाड़ से नीचे उतरने वाले लश्कर ने अपनी पूरी कुव्वत से सुल्तान जलालुद्दीन पर हमला कर दिया।
سلطان جلال الدین کو اندازہ تھا کہ اس کے لشکر کی تعداد بہت کم ہے۔ منگول جس طرح سے اس پر دو جانب سے حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اس کے لشکر کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اپنے لشکر کو اس نقصان سے بچانے کے لیے اس نے بلند آواز سے زوردار تکبیریں کہیں تاکہ چنگیز خان کے لشکر کو پیچھے ہٹا کر اپنے لشکر کو دریائے سندھ کے کنارے کسی محفوظ مقام پر لے جائے۔ روایات کے مطابق سلطان نے وقتی طور پر چنگیز خان کے لشکر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن جس وقت سلطان پیچھے دریا کی جانب ہٹا تو پیچھے سے منگول سپاہی سیلاب کی شکل میں اس کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے اور سلطان جلال الدین کے لشکر کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچایا۔ روایات بتاتی ہیں کہ سلطان پیچھے ہٹتے ہٹتے جب دریائے سندھ کے بلند پہاڑی سلسلے کے اوپر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گرد اس وقت محض 700 مجاہد رہ گئے ہیں۔ اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کو دیکھ کر سلطان پریشان ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اس نے حسرت بھری نگاہ اپنے تھکے ماندے گھوڑے اور ساتھیوں پر ڈالی، گھوڑے سے اترا اور ایک تازہ دم گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے حسرت بھری نگاہ اپنے پیچھے اور دائیں بائیں ڈالی اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر بلند پہاڑ کے اوپر سے نیچے موت کی صورت میں بہتے ہوئے دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی۔ ابھی چنگیز خان کو یہ خبر نہیں ہوئی تھی کہ سلطان جلال الدین اپنے گھوڑے سمیت دریائے سندھ میں کود چکا ہے۔ جب مسلمان پسپا ہو گئے تو چنگیز خان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کا پیچھا کرو اور کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے، لیکن سلطان جلال الدین اور خوارزم شاہ کو ہر حال میں زندہ گرفتار کیا جائے۔ چنگیز خان اپنے بیٹوں اور سپاہ سالاروں کے ساتھ گھوڑے دوڑاتا جب دریائے سندھ کے کنارے پر پہنچا تو سلطان جلال الدین اس وقت دریا کی موجوں سے لڑتا ہوا دریائے سندھ پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چنگیز خان بڑی حیرت اور عقیدت کے ساتھ سلطان جلال الدین کو دریا کی موجوں سے جد و جہد کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر چنگیز خان سلطان جلال الدین کی بہادری اور جرأت مندی کی تعریف کرتے ہوئے بے اختیار پکار اٹھا کہ وہ باپ خوش قسمت ہے جس کا بیٹا اتنا بہادر ہے۔ ناظرین، خود ہی سوچیں کہ سلطان جلال الدین جس کی باقاعدہ کوئی سلطنت اور فوج نہ تھی، لیکن منگول سپاہی اس سے مقابلہ کرنے سے کتراتے تھے۔ اگر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اپنے بہادر بیٹے کی بات مان لیتا اور اپنے لشکر کی کمان جلال الدین کو دے دیتا تو آج تاریخ میں چنگیز خان کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ اگر ذکر ملتا بھی تو ایک پہاڑی سردار تموجن کا، لیکن یاد رکھیں ہوتا وہی ہے جو قدرت کو منظور ہوتا ہے۔ ناظرین، اگرچہ دریائے سندھ کے کنارے چنگیز خان کے خلاف سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی یہ آخری جنگ تھی، لیکن سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی بہادری اور جرأت مندی چنگیز خان کے دل میں بیٹھ چکی تھی۔ اسے اب بھی خدشہ تھا کہ اگر سلطان جلال الدین نے دریائے سندھ کے پار ہندوستان میں دوبارہ مسلمانوں کا لشکر تیار کر لیا تو ایک مرتبہ پھر منگولوں کے لیے جان لیوا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ چنگیز خان کافی عرصے تک دریائے سندھ کے کنارے پر پڑاؤ ڈالے وہاں رکا رہا اور اس نے اپنے ایک سپاہ سالار کی سرکردگی میں بہت بڑا لشکر ہندوستان میں بھیجا، جس نے مختلف جگہوں پر سلطان کو تلاش کیا لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ روایات کے مطابق سلطان جلال الدین کی تلاش میں منگول لاہور اور ملتان پر بھی حملہ آور ہوئے اور یہاں بھی تباہی و بربادی کا کھیل کھیلا، لیکن سلطان جلال الدین اس کے ہاتھ نہ لگا اور چنگیز خان کی سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو زندہ گرفتار کرنے کی حسرت زندگی بھر پوری نہ ہو سکی اور اس کا وہ لشکر جو اس نے جلال الدین خوارزم شاہ کی تلاش میں بھیجا تھا ناکام و نامراد لوٹ آیا۔ آخرکار دریائے سندھ کے کنارے لڑی جانے والی اس فیصلہ کن جنگ کے بعد چنگیز خان کو اپنا وطن یاد آنے لگا، چنانچہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ واپس اپنے وطن جانے کا ارادہ کر لیا اور اپنی سلطنت کے مرکزی شہر قراقرم کی طرف روانہ ہو گیا، جو دنیا کے بلند ترین صحرا گوپی کے پار تبت کے علاقے سے تقریباً 800 میل کے فاصلے پر تھا۔ روانگی سے قبل چنگیز خان نے مفتوح علاقوں میں اپنے صوبے دار اور گورنر مقرر کیے۔ روایات بتاتی ہیں کہ اب تک ان کی جنگوں میں لوگوں کا ایک جمع غفیر قیدیوں کی شکل میں منگول لشکر کے ساتھ رہتا تھا، گھسیٹتا پھرتا تھا۔ اس نے ان قیدیوں سے چھٹکارا پانے کا ارادہ کر لیا تھا اور آخر تمام قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ روایات کے مطابق چنگیز خان کے اس حکم پر خوارزم شاہ کے
شاہی حرم کی خواتین کے علاوہ ہر مرد و زن کو قتل کر دیا گیا۔ ان بدقسمت خواتین کو آخری مرتبہ اپنے وطن کی طرف دیکھنے اور آہ و بقا کا موقع دیا گیا۔ ان مقید خواتین میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی ماں ترکان خاتون بھی شامل تھی۔ اس کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے خاندان کی تمام خواتین کے ساتھ ننگے سر اور ننگے پاؤں لشکر کے آگے آگے چلیں اور تمام خواتین اپنی تباہی اور بربادی کا ماتم کرتی ہوئی جائیں۔ ناظرین، خوارزم شاہ کی ماں، بیگمات اور بیٹیوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک منگول تاریخ پر ایک سیاہ داغ ہے۔ بہرحال چنگیز خان جب دریائے سیہون کے کنارے پہنچا، یہ وہی جگہ تھی جہاں سے وہ پہلی مرتبہ سلطنت خوارزم میں داخل ہوا تھا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر اس نے فتح کا جشن منانے کا حکم دیا۔ اس وقت وہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا جو اس نے فتح کے دوران حاصل کیا تھا، اور اس وقت اس کے سر پر سلطان علاء الدین کا تاج تھا اور اس کے ہاتھ میں سلطان علاء الدین کا عصا تھا۔ اور روایت بتاتی ہیں کہ چنگیز خان اور اس کے سپاہی دریائے سیہون کے کنارے کئی دن تک فتح کا یہ جشن منانے کے بعد اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، چنگیز خان اگرچہ بوڑھا ہو چکا تھا مگر پھر بھی وہ یہ چاہتا تھا کہ چین کے وہ علاقے جو اب تک اس کے حملوں سے بچ گئے ہیں ان پر حملہ کر کے انہیں بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لے۔ لیکن چنگیز خان کا 1227 یا 1226 کے دوران چین پر تیسرے حملے کے دوران 72 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ روایات کے مطابق مرنے کے بعد اس کی لاش کو چھکڑے میں لاد کر صحرائے گوپی کے پار اس کے مرکزی شہر قراقرم لایا گیا۔ راستے میں جس جگہ سے چنگیز خان کی لاش گزرتی، ان راستوں پر جو بھی قافلہ یا مسافر ملتا اسے قتل کر دیا جاتا تاکہ کسی کو یہ خبر نہ ہو سکے کہ چنگیز خان مر گیا ہے۔ چنگیز خان کی لاش جب اس کے مرکزی شہر قراقرم لائی گئی تو اسے دفن کرنے کے لیے صلاح مشورہ ہوا۔ منگولوں کے ایک سردار کو چنگیز خان نے بتا دیا تھا کہ جب وہ مر جائے تو اسے شہر کے سب سے بڑے صنوبر کے درخت کے نیچے دفن کیا جائے۔ یہ درخت بہت اونچا اور بڑا تھا۔ اس درخت کو دیکھ کر چنگیز خان اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ اس کا یہ سایہ بوڑھے کے لیے بہت آرام دہ جگہ ہے۔ اس درخت کے ارد گرد صنوبر کے اور بھی چھوٹے چھوٹے درخت تھے جنہوں نے ایک طرح سے اس بڑے صنوبر کے درخت کو گھیر رکھا تھا۔ بہرحال صنوبر کے اس درخت کے سائے تلے ایک بہت بڑی قبر کھودی گئی۔ اس کے بعد چنگیز خان کے اس گھوڑے کو مار دیا گیا جس پر اس نے اپنی آخری دنوں میں سواری کی تھی، اور اس کی ہڈیاں علیحدہ کر کے ان ہڈیوں کو جلا کر خشک اور صاف کر لیا گیا، اور اس قبر کے اندر ایک چھوٹا خیمہ نصب کیا گیا جس میں پکا ہوا گوشت، اناج، ایک کمان، ایک تلوار اور اس کے گھوڑے کی ہڈیاں رکھی گئیں۔ اس کے بعد اس قبر میں چنگیز خان کو دفن کر دیا گیا۔ جب تک اس قبر کے گرد چھوٹے درخت نہیں اگائے اس وقت تک اس قبیلے کے لوگ باری باری چنگیز خان کی قبر پر پہرا دیتے رہے۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا تھا کہ کسی کو اس کی قبر کا پتہ ہی نہ چلے۔ بہرحال چنگیز خان جو دشمن کو شکست دے کر اس کے سروں کے مینار تعمیر کرنے کا شوقین تھا اور دشمن کے سروں کی کھوپڑیوں کے پیالے بنا کر ان میں شراب پینے کا عادی تھا، اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ناظرین، چنگیز خان کے مقبرے کے بارے میں جو کہانی بھی بیان ہوئی ہے اس کہانی کا حقیقت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ موت کے بعد سے اب تک چنگیز خان ماہرین آثار قدیمہ کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے اور آج تک اس کا مدفن دریافت نہیں ہو سکا۔ لگ بھگ 800 سال سے چنگیز خان کا مدفن ایک راز بنا ہوا ہے، حالانکہ اسے تلاش کرنے کے لیے مہم جوؤں، ماہرین آثار قدیمہ اور چوروں نے لاتعداد کوششیں کی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں بھی اس میں کامیابی ممکن نہیں، خاص طور پر منگولیا میں کچھ حلقے تو یہی چاہتے ہیں۔ زیادہ تر کوششیں شمالی منگولیا کے ایک علاقے یا پہاڑ بوروخان خالدون میں ہوئی ہے، جسے چنگیز خان کا جائے پیدائش بھی تصور کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ منگول سلطنت کے بانی نے اپنے آخری دن اسی مقام پر گزارے، مگر اب تک وہاں مدفن کی تلاش کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موت کے وقت چنگیز خان نے ہدایت کی تھی کہ مدفن کا مقام راز میں رکھا جائے، اور جن سپاہیوں نے لاش کو وہاں تک پہنچایا انہیں قتل کر دیا گیا تاکہ وہ راستہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کو دفن کرنے کے بعد قبر پر 1000 گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا تاکہ کسی قسم کے آثار باقی نہ رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس بات کو 800 سال ہو جانے کے بعد بھی اب تک چنگیز خان کے مدفن کو کوئی تلاش نہیں کر سکا۔
ناظرین، آئیے آپ کو چنگیز خان کے مقبرے کی تلاش پر ہونے والی تحقیق کے بارے میں کچھ تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ آخر چنگیز خان کے مقبرے کو تلاش کرنے کے پیچھے کی کیا وجہ ہے۔ ناظرین، 2014 کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ ایسا کوئی بھی تاریخی یا آثار قدیمہ سے متعلق ریکارڈ موجود نہیں جس میں اس مدفن کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہو۔ ان محققین نے اس کی تلاش کے لیے سیٹلائٹس کی مدد بھی حاصل کی، مگر انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ مورخین کے مطابق ایک قدیم منگولین دستاویزی ڈسکرٹ ہسٹری آف دی منگولز، یہ دستاویز 1240 کی ہے، اس میں بھی مدفن کا ذکر نہیں، بس یہ بتایا گیا ہے کہ 1227 میں چنگیز خان کا انتقال ہوا۔ البتہ اس میں بور خان خالدون کے لیے چنگیز خان کی عقیدت کا کافی تذکرہ کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے وہاں متعدد کوششیں کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک تاریخ دان فرینک میک لین نے 2015 میں اپنی کتاب میں دعویٰ کیا تھا کہ موت کے وقت چنگیز خان کی فوج شمال مغربی چین میں ایک قبیلے سے مقابلہ کر رہی تھی، تو وہاں چنگیز خان کے انتقال کے بعد لاش کو منگولیا واپس لے جانا بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ 311 میل دور تھا اور منگول اس وقت لاش کو محفوظ کرنے کے طریقے بھی نہیں جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے چین کے اسی خطے میں کہیں چنگیز خان کو دفنا دیا تھا۔ لیکن اس میں کتنی صداقت ہے، اس بارے میں کچھ بھی واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ ماضی کے معروف سیاح مارکو پولو، جو 1254 سے 1324 تک زندہ رہے تھے اور اس دوران 17 سال چین میں گزارے، انہوں نے ایک کتاب دی ٹریولز آف مارکو پولو میں بتایا کہ چنگیز خان کے مدفن کے مقام سے واقف 20,000 افراد کو قتل کر دیا گیا تاکہ اس جگہ کو راز میں رکھا جا سکے، مگر تاریخ دان مارکو پولو کے بیشتر دعووں پر شبہات ظاہر کرتے ہیں، لہٰذا چنگیز خان کے مدفن کے حوالے سے ان کی بات کو اکثر جھٹلایا جاتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، چنگیز خان کے مدفن کی تلاش میں ناکامی کی ایک بڑی وجہ منگولیا خود ہے، جہاں کے لوگ منگول سلطنت کے بانی کی آخری خواہش کے مطابق اس جگہ کو راز میں رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ منگولیا رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا اور غریب ملک ہے، یہاں صرف 2% حصے میں سڑکیں موجود ہیں، یہاں آبادی بہت کم ہے اور ہر جگہ بیابان یا پہاڑ نظر آتے ہیں، اور اس طرح کی سرزمین میں متعدد راز چھپانا بہت آسان ہے۔ ناظرین، جہاں تک سوال ہے کہ آخر چنگیز خان کے مقبرے یا مدفن کو تلاش کرنے میں اتنی دلچسپی کیوں دکھائی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے متعدد حلقوں کا ماننا ہے کہ چنگیز خان کے مدفن میں دنیا بھر سے جمع کیا گیا خزانہ موجود ہے اور یہی دنیا بھر کے لوگوں کی دلچسپی کی وجہ بھی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2004 میں جاپان اور منگولیا کے ماہرین کی ایک ٹیم نے چنگیز خان کے محل کو دریافت کیا تھا، جس میں موجود تاریخی دستاویزات میں ایسے حوالے موجود ہیں جن سے اندیا ملتا ہے کہ حکام روزانہ محل کے میدان سے چنگیز خان کے مدفن تک جا کر رسومات ادا کرتے تھے، مگر اسے اب تک دریافت نہیں کیا جا سکا۔ اس حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آخر میں آپ کو چنگیز خان کے بعد کی مختصر تاریخ بتاتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ چنگیز خان کے پوتوں منگو خان اور قبلائی خان کے زیر سرکردگی منگول ایشیا میں داخل ہوئے۔ مکمل کی تو منگولوں کی سلطنت تاریخ کی وسیع ترین سلطنت بن چکی تھی۔ ان کے زیر تسلط چین، روس اور وسطی ایشیا کا علاقہ تھا۔ اس کے علاوہ ایران اور جنوب مغربی ایشیا کا بیشتر حصہ بھی شامل تھا۔ ان فوجوں نے پولینڈ سے شمالی ہند تک کامیابی کے جھنڈے گاڑے، جبکہ کوریا، تبت اور جنوب مشرقی ایشیا میں قبلائی خان کی بادشاہت قائم ہوئی۔ ناظرین، روایات کے مطابق 1368 میں منگولوں کو چین کے بیشتر حصوں سے خارج کر دیا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی روس میں ان کے اقتدار کی عمر دراز ہوئی۔ وہاں چنگیز خان کے پوتے باتو خان کی سلطنت کو بالعموم سنہری جرگے کا نام دیا گیا۔ یہ 16ویں صدی تک قائم رہی، جبکہ کریمیا میں یہ اقتدار 1783 تک باقی رہا۔ چنگیز خان کے دیگر بیٹوں اور پوتوں نے وسطی ایشیا اور ایران میں سلطنتیں قائم کی۔ ان دونوں علاقوں کو 14ویں صدی میں تیمور لنگ نے فتح کیا، جو خود منگول نسل سے تھا اور خود کو چنگیز خان کا جانشین کہلاتا تھا۔ تیمور لنگ کی بادشاہت کا اختتام 15ویں صدی میں وقوع پذیر ہوا، لیکن یہ تمام منگول فتوحات اور اقتدار کا خاتمہ نہیں تھا۔ البتہ تیمور لنگ کے پڑپوتے بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا، مغل یا منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بالآخر مغل حکمرانوں نے
تمام ہندوستان پر قبضہ کیا اور یہ اقتدار 18ویں صدی کے وسط تک قائم رہی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔